اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہے سب کے ٹھیک ہے؟ شہانہ الحمد للہ آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو کچھ پڑھنے کا سننے کا موقع ملا ریکارڈنگ شہانہ؟ جی ہاں، پچھلے ہفتے میں کلاس نہیں جوائن کر پائی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اچھا کوشش کیا کریں، اس کو پرائرٹی دیں گی نا تو پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں پہ ایک دفعہ ضرور صرف میں تھوڑا سا میں پیچھے ہو کر رہا نحو میں الحمدللہ تھوڑا سا کر سکتی ہوں، مگر صرف میں بہت پیچھے ہوں. اچھا صرف میں پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو بھی قانون میں پڑھتا رہے. اور دیکھیں اگر آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا اور وہ شام کو آپ ان کو ایک تو بیگ کھلوا دیں صرف. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے استاد بچے سب اپنے کاموں پہ ہیں. ہاں اب ان کے بچے بھی تو ہوں گے نا ماشاءاللہ آگے تو ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو بچے ہیں جیسے تو اب آپ ان کا کیا کریں کہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بہت سی بہنوں کے، تو آپ یہ میرے ابو کی وصیت تھی، میں ان کی بات آپ کو بتا، بزرگوں کی جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر بچے کا بیگ کھلوا دیا جائے شام کو ایک دفعہ، وہ اپنا بیگ کھولے اور پھر بند کرے تو بھی وہ اسکول میں جا کے مار نہیں کھاتا. اب مار کا مطلب یہاں پہ دو ہے، ٹیچر سے مار نہیں کھاتا یا پھر کلاس میں پیچھے نہیں رہتا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں نا، محاورہ بھی ہے نا. تو اچھا اب وہ کیسے، کیونکہ جب وہ بیگ کو ہاتھ لگائے گا بیگ پھینک دے گا اور صبح ایسے اٹھا کے چلا جائے گا تو وہ مار کھائے گا. لیکن اگر وہ بیگ کو کھول لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو کہ اس کو ایک دم یاد آئے کہ اچھا میرا تو یہ ہوم ورک ہے، میرا تو یہ ٹیسٹ ہے، تو فوراً تیاری کرے گا نا. لیکن اگر ٹچ ہی نہیں کرے گا بیگ، اس کو کچھ یاد نہیں آئے گا، وہ صبح ایسے ہی چلا جائے گا منہ اٹھا کے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا، کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا کرنا تھا. اسی طرح ایک اور سٹیپ اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو میرے ابو مجھے کرواتے تھے اور میں اپنے بچوں کو کرواتی تھی، کہ اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کروا دیے، ٹیسٹ کی تیاری کروا دی، اب کل کیا پڑھنا ہے، وہ جو چیپٹر ہے نا جو نیکسٹ والا جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے، چاہے وہ میتھ ہے چاہے کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ایک دفعہ کھول کے، اس میں ٹیچر آگے کیا پڑھانے جا رہی ہیں. اگر اس کو سرسری سے بھی نظر مار لے گا نا کہ اچھا بھی ہم کل کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہ بچہ بھی اسکول میں مار نہیں کھاتا. کہاں کہ وہ تھوڑا سا اس کو پڑھ کے اور اس کو جائے. تو یہ کچھ رولز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور علم کا ادب ہوتا ہے، علم حاصل چاہے دنیا کا کرو، اس میں کچھ قانون وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ بچہ کر کے جائے گا تو اس نے ایک دفعہ ریوائز تو کرنا ہی ہے، چاہے ٹیچر کے بعد کرے یا ٹیچر سے پہلے کرے، اس نے ایک دفعہ لیسن کو ریوائز کرنا ہے. اگر پہلے ریوائز کر کے جائے گا، اس کو دیکھ کے جائے گا کل کیا پڑھنا ہے، تو ٹیچر جو بتائے گی اس کے سر سے نہیں گزرے گا، اس کو پتا ہوگا کہ ہاں بھائی ٹیچر مجھے کیا بتا رہی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، یہ تو کل میں نے دیکھا تھا کھول کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے جائیں، اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو تھوڑا سا اس کو بتا دے کہ اچھا بیٹا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، تو پھر وہ بعد میں ریوائز کرنے کے بجائے پہلے ریوائز کر لے گا تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہوئی تو سر کیونکہ بکس کا پورا سیٹ منگا لیا تو میں بک 1 بک 2 بک 3 بھی اس کو تھوڑا ریوائز کر لے رہی ہوں، شاید اس سے میرا کچھ پکا ہو جائے. ہاں تو میں کروا رہی ہوں نا، باقی کلاسز بھی کروا رہی ہوں، ان کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ان کو بھی کرتے رہے جتنا کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں ایسی بتاتی ہوں، میں اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، ایسے نہیں بتاتی. اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ آپ کو کچھ پڑھنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا، آپ اس کلاس میں آگے چل سکیں گی میرے ساتھ کہ نہیں. اچھا اس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے لیسن نمبر 27 اور لیسن نمبر 27 بک 5 کا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں، ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ریوائز اس طریقے سے کرانا ہے کہ میں کچھ ٹپس بھی دوں گی آپ کو انشاءاللہ آج، اور جس سے آپ کو بخوبی یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی. اچھا یہ ریڈر 5 ہے اور یہ آپ کی ہے، کی تو کھلی ہوئی ہے. چلے اچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے حسن، ام حسن؟ جی ٹھیک ہے جی، ابھی کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی تکلیف ہے. صحیح ہے. سر کیسے ہیں ٹیچر؟ ہاں ابھی آئے نہیں ہے اس لیے میں موجود ہوں. جی بہتر تو جی وہ بہتر. ان کی کوئی میڈیسن چینج کی ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم 1-2 دن رکھ کے دیکھیں گے کہ میڈیسن ریئیکشن تو جی نہیں بہتر. کرتے. ٹھیک ہے تو اچھا ہے نا، جتنی دیر سے آئے، ان کو تو بہت جلدی ہے، کل بہت ڈسہارڈ تھے لیکن شکر ہے میں نے وہ سوپ بے دیا تو تھوڑا ٹھیک ہو گئے. تو آپ اپنی تصویریں بھیجتی رہا کریں انہیں، ویڈیوز. نہیں وہ انہوں نے مجھے فون پہ کال بھی کی نا بعد میں،
तो सूप का थैंक्स वैंक्स बोला, तो वो सारी चीजें हो गई अभी रिकॉर्डिंग में आके। कोई नहीं, चलो, तो ये भी आप लोगों को चीजें फायदा देती हैं इंशाल्लाह, कोई भी चीज जाया नहीं होती। तो फिर वो मेरा बेटा भी बहुत उनको डाइवर्ट कर देता है, वो इसी है ना शोबे में, तो वो उनको डाइवर्ट भी कर देता है जाके फौरन, ध्यान कहीं और लगा दे। तो इस तरीके से उनको संभाल लिए, क्योंकि उन तो बहुत तैयार थे ना आने के लिए घर में। हॉस्पिटल में पेशेंट रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, वहां से सिर्फ जॉब करके निकलो तो बंदा कहता है कि नई दुनिया में आ गया, तो ये तो बहुत मुश्किल है रहना। 1 महीना हो गया आज, पूरे 1 महीने हो गए। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए इंशाल्लाह ताला, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, मैं जो आपको पढ़ाया था ना उसको मैं थोड़ा सा, ये बुक मैंने खोली है। जी बेहतर, जी बेहतर, जी अच्छा, ताना बहन के लिए जी बेहतर। मैं शेयर करती हूँ पहले आपके साथ, फिर इंशाल्लाह, नहीं तो रिकॉर्डिंग में बाकी सब लोग सुन लेते हैं। देखिए टाइम ऐसा है इस वक्त, और मेरे पास इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई टाइम नहीं है आप लोगों। टाइम बहुत बेहतर है नहीं, टीचर, अच्छा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम है ये भी। हाँ, दिन के 3 बजे तो दोपहर का लंच, लंच हो जाता है। सबका जी लंच हो हाँ, जाता है, सब फारिग है, नमाज जोहर की पढ़ ली, सब हो गया, तो जी हाँ। छोटी सी क्लास कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, बजाय इसके कि फिर अच्छा, हम ये टाइम भी सबको। अच्छा रहेगा ustad, जोहर और असर के बीच का टाइम है, खपारे नहीं होते सब। अच्छा जी, अच्छा, इसमें मैंने जो हमारे पढ़ाया में है बस ना, अभी असर होने वाली है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो हमने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने क्या पढ़ा है पिछली दफा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप छोटी सी एक वो याद कर लेना, जैसे पहले तो आप काला यकूलू करते हैं ना, है ना, काला यकूलू को अगर आप उस पर डाल देना फाला के वजन पे, तो क्या बनता है, फाला, फाला बनता है ना, यफूलू बनेगा ना। जी, ये एक और तरीका है जिससे मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे जिसको समझ में आता है वो कर ले। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है कि हम इस बुक के अंदर सिर्फ सुलासी मुजरद कर रहे हैं, अजवा फॉर वो जितने भी पढ़े ना, मिसाल अजवा फॉर जो भी पढ़े हैं, तो यफूलू जो है ये आपका हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, मस्तर बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, फुल, जी, फुलना, ठीक है ना। अब इसको करती जाओ, काला यकूलू पे करती जाओ, काला यकूलू कुलना। कुलना। अब आगे क्या है, कुलना के बाद क्या होता है, मुजारे पे चली जाए। अब ये तो फुलना फुल, इसके बाद तो आप पूरी गर्दान कर लेंगी ना, 14 सीगे, फुलता फुलतुमा फुलतुम, वो पूरी गर्दान हो जाएगी, बल्कि फुल के बाद ही हो जाती है। लेकिन मैंने इस सीगे में भी चूंकि तगय्युरात होते हैं, तो मैंने ये सीगा भी आपको फुलना बता दिया कि इससे आगे फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है, तो ये अमर है, अमर और ये जो होता है ना, ये एक ही होते हैं। नूने निस्वा का जो बनता है ना सीगा, नूने निस्वा कह रही है, हाँ नूने निस्वा ही होती है ना, जमा मुजक्कर जो होती है गायब, उसका और इसका सीगा सेम बनता है, काला यकूलू से, अजवब से, ठीक है। तो ये आपको सेम नजर आ रहे हैं इसलिए, तो फुलता फुलतुमा फुल, ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको पहले लगा दिया है, इसको बाद में लगाया ताकि आसानी हो जाए। उसके बाद आपका जो है, इससे आप पूरी गर्दान बना लेंगे। अब आप क्या, मुजारे का माजी तो आपने लिखा हुआ है ना, यफूलू, अब आपने क्या लिखना है, यफूलू के बाद इसी सीगे पे यफूलू, यफूलानी, यफूलूना, तो आप बना लेंगी ना, तो कोई मुश्किल नहीं ना। जी सर, वो तो उसमें यफूलानी यफूलूना तो बना लेंगी ना, इरम बात करें, जी सर। इरम है, नहीं वो नहीं ओके, सर, अच्छा, रिपीट हो गई वो शायद, उनका नेट का मसला हो गया, ठीक है, मैं देख रही हूँ, वैसे मेरी नजर नहीं गई उधर। अच्छा, तो ये आपका यफूलू से यफूलानी होता है, फिर यफूलूना होता है, फिर तकूलू होता है, तकूलानी होता है, और फिर यकुलना होता है। तो यकुलना सीगा जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो यफुलना बन जाएगा या फुलना बन जाएगा। तो आपने जिनमें चेंजिंग होती है उन्हीं को सिर्फ रखना है, बाकी तो वो ऐड ही करना होता है उसमें, या फुलना हो जाएगा, फुलना या फुलना। और उसके बाद क्या होता है, तफुलना भी आप बना लेंगी। या फुलना के बाद फिर आपका होता है, अगर आप लम लगाएं उसके ऊपर, एक सीगा बीच में और आता है, उसको देख लेते हैं, तफअलीना वाला सीगा आता है। तो तफअलीना में क्या होगा, जैसे हम इसी को कर लें, तफअलीना को,
اچھا اس کا کیا بنے گا اگر آپ کا فرض کرو کہ آپ یہ روٹ ورڈ کاف والا ڈالتی ہیں, ویسے تو زارا یا ضرور کچھ بھی ڈال سکتی ہے نا, تفعلنا جو بھی بنتے ہیں اس کے اوپر. اب اس کو آپ نے کرنا ہے تو کیسے بنے گا, تقولنا ہو جائے گا نا, تقولینا ہو جائے گا, تفعلینا ہے نا تو تقولینا ہو جائے گا. میں سوچی تھی اس کا بھی آپ کو سیگا بنا کے دے دوں میں, پھر آپ کو مشکل نہ ہو. تقولینا. اچھا جو میں نے آپ چلی گئی تھی تو میں نے بتایا وہ میں بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ویسے تو وہ ٹیچر ریکارڈنگ نیٹ کا کچھ پرابلم ہوتا ہے, پہلے آواز نہیں آ رہی تھی, پھر وہ ختم ہو گیا, پھر دوبارہ ہاں ایسے ہی نیٹ ہوتا ہے, کنیکٹ ہوا. ہاں چھٹی ہے نا آج اس لیے شاید. تقولینا. اب اس میں کیا کریں گی, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں گی, ٹھیک ہے نا. جی اچھا تقولینا یہ یا ہے اور یہ زیر ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں گی سب سے پہلے, تو یہ آپ کا کیا ہے, تقولینا ہے نا, تو یہ کیا ہو جائے گا, تقولینا. تقولینا. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے, لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی بتا دیتی ہوں. اچھا تقولینا. اچھا لینا کیسے ہو جائے گا, یہ پیچھے گیا تو لینا ہی ہے نا, یہ تو تقولینا ہے نا, تقولینا ہو گیا. اس یہاں لینا ہے, یہاں میں غلطی کر رہی ہوں. تقولینا, تقولینا ہو جائے گا. اب اس کا کریں کہ کیا اس میں کرنا ہے آپ نے, تقولینا میں سے پھر آپ کا کیا بن جائے گا, یہ مضارع ہے, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے, یہ مضارع ہے. اب کیا ہے, اب تقولینا بھی پڑھنا مشکل ہے نا, جی تو اس کو کیا کریں گے ابھی, اس میں تفعلینا. ہاں اب یہ حرکت جو پیچھے نا, یہ جو حرف علت ہے نا, اس کو آپ نے اس کی حرکت پیچھے چینج کرنی ہے, اور کون سی حرکت دیں گے, تقولینا ہو جائے گا, اس کو پیش کر دینا ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ لائک کر کے میرے پیچھے کیا ہو, پیش ہو, تو یہ آپ کا تقولینا بن جائے گا, تو یہ تفعلینا ہو جائے گا. بہرحال اس کو آپ تفعلینا یہ ہو جائے گا, اس کو یاد رکھ لیں. یہاں پہ میں نے جو بتایا میں کالا, ٹھیک ہے, یقولو سے آپ یقولو کی پوری گردان بنائیں گے, اور کالا سے آپ کالا کی پوری گردان بنائیں گے. اور کالا میں جو چینجنگ آتی ہیں وہ ایک تو آتی ہے کل پہ, کلنا پہ آتی ہے جا کے, ٹھیک ہے نا, اور کل اس کا امر ہوتا ہے, کلنا ہوتا ہے, پھر یفلنا ہوگا. یفلنا کیا ہوگا, یفولو سے کیا ہو جائے گا, یفلنا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. پھر آپ کا کیا ہو جائے گا, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ, پھر تفلنا بھی ایسی ہو جائے گا. اچھا اب آپ کے پاس اگر لم والا آ رہا ہے تو اس میں کیا کریں گے, لم آ رہا ہے, آپ نے مجزوم کرنا ہے تو کیا کریں گے, لم یفل ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ تھوڑا سا یاد رکھ لیں نا, تو آپ اس کو آرام سے پوری گردان کو بنا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنائیں گے. کالا سے پوری گردان, کالا میں کہاں پہ چینجنگ آئے گی, یہاں پر آئے گی جا کے, کالا, قالا, کالو, کل, ٹھیک ہے. کل کی جگہ میں نے یہاں پہ فل لکھ دیا ہے, فالا یا فولو, فل, اور فلنا یا فلنا مضارع میں آئے گا, جمع کا صیغہ مؤنث کا, یہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے فلنا کا, یا فلنا, اور پھر تفلنا بھی سیم بن جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ والا یاد رکھنا چاہتی ہیں تو اس کو بھی کر لیں, تفولینا بن جائے گا, یہ تفولینا, ٹھیک ہے. اگر یہاں پر اس کو ڈالنا چاہیں تو تفولینا ڈال سکتے ہیں. پھر لم کے ساتھ جو صیغہ آئے گا وہ آپ کا لم یا لا. اچھا یہاں پہ یا نہیں آئے گی, یہاں پہ تا آئے گی, کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ مخاطب کے صیغوں پہ آتے ہیں نا, مضارع کے, بلکہ ساروں پہ یہ آتے ہیں. لم یا فل بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس میں آپ لم تو یا فل ہی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کا لا آئے گا نا, لا جب آئے گا تو وہ مخاطب کے صیغے پہ ہوتا ہے, تو لا تفل ہوگا پھر, ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے, لا تفل ہوگا, لم یفل ہوگا. لم سارے صیغوں پہ آ جاتا ہے, جو لا ہوتا ہے لائے نہیں, وہ صرف آپ کو صیغوں پہ آتا ہے. میرا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا, اگر میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں نا, اتنا بھی اگر, تو کم از کم آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ فالا یا فولو فل ہوتا ہے, اس میں آپ نے زیر ویر کہیں نہیں لگانی, پیش لگانی ہے.
ٹھیک ہے, پیش لگانی ہے یہاں پہ. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 بابوں سے بنتے ہیں یہ اجوف جتنے بھی ہوتے ہیں 3 بابوں سے بنتے ہیں. 3 باب کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ باب نصرہ ہو گیا, ہاں, اور دوسرا باب جو ہے وہ داربا ہے, اور تیسرا کیا ہے؟ سامیہ ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب جو اجوف ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان 2 بابوں سے بنتا ہے, نصرہ اور سامیہ سے, انہی سے بنتا ہے بلکہ. ٹھیک ہے, جو اجوف جو ماضی کیا کہہ رہی ہوں, جو اجوف ہوتا ہے وہ نصرہ اور سامیہ سے بنتا ہے. اور جو آپ کا یائی ہوتا ہے, اجوف یائی ہوتا ہے, یہ اجوف واوی کی بات کر رہی ہوں میں. اجوف واوی جو ہوتا ہے جیسے کالا یقولو, تو یہ نصرہ سے بنا ہے اور سامیہ سے بھی بنے گا. سامیہ سے بھی کیا بنے گا؟ اجوف واوی جو ہوگا, میں ابھی بنا کے بتاؤں گی آپ کو, وہ باب سامیہ سے بھی بنے گا, اجوف واوی. اچھا, باقی یہ دیکھیں یہ والے جو 2 ہیں نا, ان سے آپ کا کیا بنے گا؟ اجوف یائی بنے گا. سمجھ آ گئی بات؟ 3 ہی باب ہیں. اجوف واوی جو ہے نصرہ اور سامیہ سے بنے گا, اور جو آپ کا اجوف یائی ہے وہ آپ کا داربا اور سامیہ سے بنے گا. تو آپ اس کو الگ کر کے لکھ لیں. اجوف واوی کس سے بنے گا؟ نصرہ اور سامیہ سے بنے گا, اور اجوف یائی داربا اور سامیہ سے بنے گا. نصرہ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ بس آتا ہے واوی میں, اجوف واوی میں یوز ہوتا ہے باب نصرہ, جیسے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. تو اگر آپ اتنا پارٹ بھی یاد رکھ لیتی ہیں نا, تو آگے یہ پوری گردان ماضی کی بن جائے گی. فلنا, فلتا, فلتما, فلتم, یہ پوری گردان بنا لیں گی. پھر یہ آپ نے مضارع کا بنا لیا یفعلو, تو اس سے آپ یفعلو کی یفولو, یفولانی, تفولونا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر آپ تفولو, تفولانی, یفعلنا, یفعلنا ہوگا, یفعلنا نہیں ہوگا, یفعلنا ہوگا, پیش آئے گی یہاں پہ. اور پھر آگے جو آپ بناتی جائیں اسی طرح سے, تفولو, تفولانی, تفلنا, تفلنا, اور پھر اس کے بعد تفعلینا کا میں نے بتا دیا. اور پھر اس طریقے سے بس یہ آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہیں 3. یہ اگر آپ کو 3 چیزیں یاد نہیں ہے نا, قالا یقولو کل ہوتا ہے, کل نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جیسے ابھی سامیہ ہے, سامی سے لے لیتے ہیں. سامیہ سے کون سا بنتا ہے باپ؟ پہلے داربا سے ہی لے لیتے ہیں. چلیں, داربا سے آپ کا سارا یسیرو بھی بنتا ہے, با یا بیو بھی بنتا ہے. تو آپ کا کیا بن جائے گا یہاں پر؟ فالا یا فیلو بن جائے گا نا, یا فیلو بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو میں چھوڑ دیتی ہوں. جی ٹیچر آ رہی ہے, جی ٹیچر آ رہی ہے. تو بولیں کچھ نہ, فالا یا فیلو, اور یہاں پر کیا فل آئے گا یا فل آئے گا؟ فل آئے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا باب سامیہ میں کیا ہوتا ہے. جیسے بنا کے دیکھیں, میں نے بھی آپ کو دیا ہے, سامیہ سے بھی کچھ بنائے, داربا سے, سوری, داربا سے بنائے سارا یسیرو سر, ٹھیک ہے. ہاں, با یا بیو بے, بی, ہاں. تو ٹھیک ہے, آپ بے کہیں میں بھی کہیں, وہ تجوید کا قاعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کون سے باب بنیں گے؟ سارا یسیرو, بہت سارے بنتے ہیں اور یہ بنا کے بتاؤں گی. آپ کی بک میں بہت سارے دیے ہوئے ہیں, لیکن سب ثلاثی مجرد کے دیے ہوئے ہیں, مزید کا کوئی نہیں دیا ہوا. مزید میں اتنی کوئی چینجنگ آتی بھی نہیں ہے, وہ بعد میں کر لیں گے جب مزید فی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اجوف تو وہاں بھی آتا ہے نا. اچھا, اب آپ نے سامیہ سے کرنا ہے. داربا سے ہو گیا آپ کا, اس سے باب سارا یسیرو بنا لیں, یہ سب سے آسان ہے. اس کا روٹ ورڈ سین یاد رہا ہوتا ہے, سارا یسیرو, یسیرو بنا لیں اور سر بنا لیں, ٹھیک ہے. یہ سب سے آسان ہے. اور با یا بیو سے بھی بنا دیا. اسی طرح سے آشا یا ایشو سے بنتا ہے نا, عش, آشا یا ایشو, یہ آپ کے بک میں سارے دیے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کو دکھاؤں گی. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ سامیہ ہے. سامیہ سے کون سا بنتا ہے؟ نویما یا نامو, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں دیکھیں تو فالا یا فالو ہوگا. یہ چیز اگر آپ یاد کر لیں نا, بس 3 چیزیں, باقی آگے نہ بھی جائے تو آپ کی ساری گردانیں بن جائیں گی. یا فالو, فالا یا فالو, اور اب کیا آئے گا؟ فالا یا فالو, فل, فل آئے گا. ویری گڈ.
क्योंकि आप देखें, बना के देखें, नवी नामा या नामू और नम, निम नहीं होता, नम फल। तो इसका आप जो है ना, ये आप देखें तो बाप समिया से बना हुआ है। नवीमा इसी तरह खाफा या खाफू खफ होता है, खिफ नहीं होता, ला तखफ है ना, लम या खफ। टीचर तो ये आपका ये बनेगा। तो ये आपका बाप कौन से समिया है। तो ये अगर आप 3 भी सिर्फ याद कर लें तो पूरी 2 गर्दानें आपकी कवर हो जाती हैं। काला यकुलू कुल आपको याद है, ठीक है, कुलना कुलता आगे पूरी गर्दान बना लेंगे, यकुलू से पूरी मुजारे की गर्दान बना लेंगे। जो सीगे में चेंजिंग आती है वो मैंने यहाँ बता दी है, यफुलना और लम लगेगा, मजूम होंगे तो लम यफुल हो जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह ये पूरी आपने एक्सरसाइजेस करनी, जितनी मेहनत दी हुई है। 3 बाबों से बाहर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है आपकी। देखें ये लम या कुल है, अब वो बनाना कैसे है वो बात की बात है। ये देखें यकूलू है ना यहाँ पर 2, तो ये यकूलू कैसे हो गया, यकूलू ही था ना। काला या काला जो है मैंने आपको बनाया ना यहाँ पे काला, ये कौन सा बाब है ये, हाँ यकूलू जो है ये नसरा यंसुरु से है ना, तो काला यकूलू ही है ना, ये है यकूलू से, ठीक है। तो ये यकूलू बन गया। जब लम लगाया आपने तो अब इसमें क्या चेंजिंग आएंगी बताएं। आपने इसको भी सुकून दिया, इसको भी सुकून दिया, 2 सुकून इकट्ठे हो गए, वाव को गिराएंगे, लम यकुल हो जाएगा। कोई मुश्किल है बताने के सारे तरीके मैंने आपको बताए। यसीरू होगा, यसिर हो जाएगा, 2 सुकून इकट्ठे आएंगे, या गिरेगा, यसिर हो जाएगा। बाकी पीछे कौन से रह गया, नामा या नामू रह गया। अब इसको भी कर लेते हैं, या नामू से लम या नम कैसे बनेगा। आपका या नामू था ना, तो आपने सुकून दिया तो यहाँ पर भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, तो ये गिर जाएगा, या लम या नम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारा लम बनाने का तरीका भी यहाँ बताया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें, कुल से आपका क्या है, कुलना होगा, सिर न जमा किसी के क्या बनेंगे, ये माजी है, ये माजी है, सिरना और नमना। देखा नम, नम होता है, मैंने यहाँ पर लिखाया था ना, ये नवीमा बाप समिया से नम होगा, निम नहीं होगा, नम होगा, और नम से क्या होगा, नमना होगा, नमना, ठीक है ना। और अमर क्या बनेगा, अमर बना के देखेंगे, यहाँ तो नम बन गया ना, नम। छठे सीगे में चेंजिंग आती है तो वो यहाँ पे तो ये बन गया और ये बन गया, यहाँ नमना बन गया। क्या अमर में भी वही बन रहा है, अमर बना के देखें, अमर किससे बनता है, किस सीगे से बनता है। बाप ये टीचर समिया यस्माऊ। हाँ, तो नवीमा या नामू था ना, तनामू हो गया ना, तनामू से अमर बना के देखें क्या तरीका है। तनामू अमर बनाए, इसको आप गिराएंगी, इसको सुकून देंगी, तो ये भी नम बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब इस लेसन को आपने करना है या मैं करवाऊं या क्या करना है। अभी थोड़ा सा मैंने कंप्लीट भी करना है, पहले मैं वो वाला पार्ट करवा देती ताकि वो रह ना जाए, वो हमेशा रह जाता है। बाकी तो मैं करवा ही चुकी हूँ। नाकिस याई की बात कर रही टीचर, आप पहले वो करवाएंगी। नहीं, नाकिस मैं नहीं करवा रही, नाकिस तो अभी पहले आप इसको तो याद कर लेना, अजवफ को। तो जी अजवफ के कायदे और उसके कायदे जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, मैं आगे नाकिस में नहीं चलूंगी। जी बेहतर, ठीक है। तो मैं नहीं लेके जा रही अब आपको नाकिस में ही, मैं भी ये चैप्टर खत्म करवाने जा रही हूँ। आपको थोड़ा सा रह गया ना, इंशाल्लाह उसको पहले खत्म करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, जो और जाना बहन नहीं आई, उनको पता है चला। नहीं, उनको पता है, उन्होंने क्लास में नोटिस भी दिया था कल। आप लोग ग्रुप्स में नहीं देखते, आप लोग में कोई चैट वगैरह क्या हो रही है, ग्रुप में क्या चल रहा है, थोड़ा सा बस वो आपने टीचर वो भेजा ना, तो हम ठग से वो बस हमने उस पे बस सिर्फ मेरा ना देखा करे ना, बाकियों का भी, सिस्टर फरजाना का भी मैसेज देखा करे ना। उनको तो पता ही नहीं था, मैंने कहा आप बता देंगी, लेकिन आपने भी नहीं बताया ना उनको, तो फिर मैंने बताया टीचर उनको, तो उनको फिर इसलिए दुआ भी उन्होंने, वो तो बाद में बताया ना, जब उन्होंने नोटिस दे दिया क्लास में, क्लास का, तो फिर तब बताया। मैंने वो पहले जो मैं उनसे करी थी चैट, तो वो मसरूफ बहुत थी कराची में, वो नहीं देख सकी, जवाब नहीं दिया। तो अब जब वो वापस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। चलिए अभी मैं आपको इस बुक में से कराती हूँ जो पार्ट हमारा रहे। ये आपने देखा नाम बन गया, तनामू नाम बन गया, ये अमर बनाने का तरीका है। ये जो बनाया ना, ये अमर बनाने का तरीका है। सिर भी अमर है, नम भी अमर है, और कुल भी अमर है।
یہ تنامن سے امر بنایا گیا. بولیں مجھے کچھ بول کے بتائیں. جی ٹیچر ابھی آپ نے یہ تا گرایا ہے اور یہاں سکون دیا ہے اور نم ہو گیا. ٹھیک ہے, امر بنانے کا آپ جگہ ایک ہی تقریر ہے. اچھا آج ہم نے یہ والا پارٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے یہاں سے. اچھا واللہ لقد کدت اموت. اب اس میں کیا ہے, لقد بھی آ رہا ہے اور واللہ بھی آ رہا ہے. واللہ کیا ہے, قسم پہ بولا جاتا ہے. قسم پہ, قسم کے لیے واللہ کا لفظ عربی یوز کرتے ہیں. واللہ جب بہت زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے قسم میں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے, لقد لاتے ہیں. قسم ایک تاکید تو یہ ہو گئی, ایک قد کی ہو گئی, ایک لا کی بھی ہو گئی. کتنی زیادہ تاکید ہے نا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم میں مرنے کے قریب تھا. کادا یا کادو کدتو, یہ اسی سے بنا ہوا ہے. کادا یا کادو سے پوری اس کی گردان ہوگی اور کادا سے ماضی کی گردان ہوگی. تو اس کی آپ نے کر کے دیکھنی ہے. کادا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کادا یا کادو, قولا یا قالو. کادا یا کادو, یقولو نہیں ہے, یقالو یقالو ہے. یہ یقالو ہے. قالا یا قالو ہے. تو کون سا باب بنتا ہے؟ کالا وہ سوری ہاں سمیع یسمعو سے. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا, روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ مضارع میں واپس آ گیا نا, الف آئے. تو الف کس سے بدلی ہوا ہوگا سوچو, واو سے یا یا سے؟ روٹ ورڈ میں کیا ہے؟ کادا, کاف واو. ہاں کاف یا دال نہیں ہوگا, کاف واو دال ہوگا. ٹھیک ہے, کاف واو دا کوادا ہوگا. کوادا تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا, اس کو پھر ہم کالا میں چینج کر دیتے ہیں, فالا میں چینج کر دیتے ہیں. اسی لیے الف چینج ہوتا ہے. یہ جو فالا میں نے بتایا تھا نا, یہ ماضی کے ہوتے ہیں. یہ سب میں فالا 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 ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اور مضارع میں جا کے چینجنگ آتی ہے, یا فولو ہو جاتا ہے, یا فیلو ہو جاتا ہے, یا فالو ہو جاتا ہے. یہ تین چینجنگ آپ یاد رکھنی ہے مضارع میں. یہ اجوف کی چینجنگ ہے. فالا یا فولو, نصر ینصرو, اور فالا یا فیلو, ضرب یضربو, اور فالا یا فالو, سمیع یسمعو. تو یہ آپ کا کس سے ہے؟ کادا یا کادا جو ہے فالا کے وزن پہ ہے, اور یہاں پر کیا ہے, کادا یا کادو. یا کادو جو ہے یہ یفالو کے وزن پہ ہے. اچھا جی, اب آپ کا اسی سے کدنا بن جاتا ہے, پھر کدتو بن جاتا ہے. کدنا کیسے بنے گا وہ آپ کو پتہ ہے, یہ کیسے بناتے ہیں ہے نا, جب آپ آئیں گے نا اس وزن میں باب سمیہ میں. ٹھیک ہے, ہاں جیسے سرنا بنتا ہے ٹیچر. ہاں جیسے سر بنایا تھا آپ نے ویسے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ باب کون سا ہوگا اگر سر نہ بنانا ہے آپ نے تو؟ سارا ضرب یضرب ہوگا پھر. ٹھیک ہے, اسی میں زیر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو سارا یسیرو, تو کادا یا کادو. تو اس کا مطلب ہے یہ سارا یسیرو سے بنا ہوا ہے, تو پھر اس میں سین جا رہا, کاف یا دال اس کا روٹ ورڈ ہوگا, وہ دال نہیں ہوگا. آپ کا جو الف بدلا ہے وہ یہاں سے بدلا ہے, کادا یا کادو. تو یہ آپ کا بن جائے گا. بہرحال اس کو چھوڑے, میں آپ کو قسم کے بارے میں بتانے جا رہی تھی جو امپورٹنٹ بات ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص, کادا یا کادو. اور یہ فعل ناقص کون سا فعل ناقص؟ یہ بہن بھائیوں میں سے نہیں ہے کانا کے. ٹھیک ہے نا, یہ افعال الشروع ایک اور افعال ہوتے ہیں, ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, اس میں سے ہے, اور اس میں قریب کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے, قریب کے, یعنی میں مرنے کے قریب ہی تھا, مرا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان میں سے ہے, قریب کا معنی اس میں آتا ہے, کادا یا کادو. اچھا اب یہاں پہ واللہ ہے جو ہے نا, اس کے بعد لقد آ رہا ہے. اور یہ لقد کیوں آ رہا ہے واللہ کے بعد؟ کبھی کبھی صرف واللہ ہی آتا ہے, لقد نہیں آتا. تو میں ابھی یہ پڑھ کے بتاتی ہوں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. کبھی کبھی اس میں ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ واللہ جو آپ کی قسم ہوتی ہے یہ معذوف ہو جاتی ہے, اومٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال لکھ لیں آپ اپنے پاس, لقد کان فی اسوۃ حسنۃ, ہے نا, ہے نا. ہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی اللہ تعالیٰ, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سوری ہے نا, قرآن مجید کی آیت ہے. میں آپ کو پوری بات آیت بتا دیتی ہوں. اس میں کیا ہے, اس میں آپ کی قسم جو ہے معذوف ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ.
تو آگے بھی اس کے آگے بھی آیت ہے لیکن میں اتنی پڑھتی ہوں. لقد کانا, اب اس میں آپ کی قسم جو ہے یہ معذوف ہے اور لقد کانا سے یہ جواب قسم ہے. اس کو لکھیں ایگزامپل کے طور پہ. ایگزامپل بہت مشکل ہو جاتی ہے ڈھونڈنی. تو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اس میں لکھیں کہ جو آپ کا لقد تو آ گیا ہے لیکن واللہ قسم معذوف ہے. اچھا یہاں پر آپ کو واللہ دیا ہوا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آتا بھی ہے, کبھی کبھی معذوف بھی واللہ ہو جاتا ہے. تو دو باتیں ہو گئی. تیسری بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جواب قسم, یہ جو کیا کہلاتا ہے ٹیچر, لقد کے ساتھ جو جملہ آتا ہے قسم کے بعد؟ یہ تو دونوں یہ تو قسم ہے نا, اور لقد کے جی ساتھ پورا آپ کا جواب قسم شروع ہو جاتا ہے. تو جواب آپ کا قسم ہے. ہاں تو واللہ قسم معذوف ہے. لقد کان لکم فی اسوۃ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو یہ پوری لقد سے لے کے آپ کی یہ جواب قسم ہے. قسم ٹھیک صرف واللہ ہی ہے جو کبھی کبھی کیا ہو ٹھیک جاتا ہے معذوف ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کا لقد کانا جو ہوگا وہ آپ کا جواب قسم ہے معذوف قسم کا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. اب یہاں پر تو آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کبھی زیادہ تر کیا ہوتا ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایسی مثالیں دوسری بھی. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں قسم کے بعد ماضی مثبت ہو, ماضی مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے لقد لایا جاتا ہے. ماضی مثبت ہو تو پھر لقد لایا جاتا ہے, ماضی منفی ہو تو نہیں لایا جاتا, پھر صرف واللہ ہی لایا جاتا ہے. لقد صرف کس کے ساتھ آتا ہے, ماضی, یہ ماضی ہے, مثبت. ماضی مثبت کے ساتھ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جی ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو لقد لایا ہی جی نہیں جاتا, صرف قسم لائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کی جی مثالیں دی ہیں, واللہ لقد رأیتہ فی السوق. اب یہاں پر کیا ہے, جملہ آپ کا مثبت ہے تو اس لیے لقد آیا ہے لقد قسم کے, آیا. اللہ کی قسم میں نے اسے بازار میں دیکھا. واللہ لقد سمعت ھذا الخبر من کثیر من الناس. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا جملہ مثبت ہے, ماضی مثبت ہے, اس لیے لقد آیا ہے واللہ کے ساتھ. اب یہاں پہ ماضی منفی ہو گیا تو پھر اب تاکید کی ضرورت نہیں, تو ہم لقد نہیں لائیں گے. واللہ ما اکلت, اب دیکھیں ما اکلت شیئا, میں نے کچھ نہیں کھایا, تو اس میں آپ کو تاکید کی ضرورت نہیں تھی, تو لقد کا استعمال نہیں آیا. آسان بات ہے نا, مشکل بات تو نہیں ہے نا, یہ تو سبھی جی سمجھ سر. جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد واللہ ما کتبت ھذا, اب اس میں بھی آپ کا ماضی منفی ہے, ماضی ہی ہے منفی ہے, تو لقد نہیں آیا, صرف قسم آئی. کبھی کبھی قسم معذوف بھی ہوتی ہے, اس وقت آپ کا لقد آتا ہے اور جواب قسم, وہ بھی مثبت پہ لقد آتا ہے, منفی پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہے, سمجھ آ گئی. تو یہ واللہ قسم معذوف بھی ہو سکتی ہے, آ بھی سکتی ہے. لقد جو ہے صرف ماضی مثبت پہ آئے گا, ماضی منفی پہ نہیں آئے گا. اس کو دوبارہ سن لیجیے گا, نوٹس بنا لیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں, واللہ میں وہ جو ہے یہ حرف جر ہے, اس لیے اس کے بعد والا اسم مجرور ہے. وہ کیا ہے, حرف جر ہے, اس لیے اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مجرور ہے. واللہ آپ کو پتہ ہے وہ جب حرف جر ہوتی ہے, وہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, وہ حالیہ بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب بک آگے جو ہماری بک 3 آئے گی نا, یعنی 6 سے آگے آگے. اچھا واللہ یہ ہو گیا. اب ظننتو کے بارے میں بتا رہے ہیں. ظننتو جو ہے ظنہ سے بنا ہوا ہے, ظنہ کا صیغہ ہے کون سا, واحد متکلم کا, ظننتو. اب اس میں آپ کا یہ فعل ہے, یہ مفعول ہے, اور یہ آپ کا فاعل ہے, یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. جی میں نے اسے اپنی کاپی سمجھا, یہ جملہ ہے ظننتہ دفتری. یہ جملہ اصل میں کیا تھا, اصل میں تھا ہوا دفتری, ہوا دفتری, وہ میری کاپی ہے. یہ جملہ تھا, مبتدا ہوا اور دفتری اس کی خبر تھی. جب ظنہ داخل ہوا تو ظنہ کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں, تو اس نے کیا کر لیا, اس کے اندر اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں, تو اس نے جو مبتدا تھا اس کو بھی اپنا مفعول بنا لیا, جو خبر تھی اس کو بھی اپنا مفعول بنا لیا, دونوں کو منسوب کر لیا.
یہ دفتری بھی اصل میں یہ مفعول ہے اور یہ بھی کیا ہے آپ کا مفعول ہے, اس کے اندر ہی فاعل ہے ظننتو میں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اصل جملہ تھا ہوا دفتری. اب آگے پڑھتے ہیں. اچھا جی, فعل ظنا 2 مفعول چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ظنا جو ہے فعل یہ 2 مفعول چاہتا ہے اور دونوں منصوب ہوتے ہیں. جیسے الجو جمیل, اب یہ کیا ہے مبتدا خبر ہے. جب ظنا آئے گا, ظنا کا کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے, یہ مضارع آیا ابھی, یہاں پہ ماضی آیا تھا. اظن الجو جمیلا, تو جو مبتدا تھا وہ بھی منصوب ہو کے پہلا مفعول بن گیا, اور جو خبر تھی وہ بھی مفعول بن گیا, دوسرا مفعول بن گیا. اس پہ الف لام آ رہی ہے, اس لیے تنوین نہیں آئی, اس پہ الف لام نہیں ہے, تنوین ہے. اچھا, یہ دوسرا مفعول جو ہوتا ہے نا, یہ عموماً نکرہ ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پہلا والا میں نے کہا ہے نا مفعول لایا کرو, مرفوع لایا کرو, ہے نا, معرفہ لایا کرو, سوری, فاعل بھی معرفہ ہونا چاہیے اور وہ بھی. اور یہاں پہ تو یہ مبتدا تھا نا, اس لیے ویسے بھی معرفہ تھا, آپ نے لکھ دیا, لیکن ہوتا ہی معرفہ ہے. دوسرا والا جو ہوتا ہے عموماً نکرہ ہی آتا ہے وہ. اچھا, الباب مغلقن مبتدا خبر ہے, اظن الباب مغلقن, سمجھ آ گئی بات. اسی طرح الامتحان بعید, اظن الامتحان بعیدا. اس کے بعد انت طبیب, اظن کا طبیبا. یہ ہو گیا, سمجھ آ گئی نہیں یہ بات, اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, الجو جمیل, اظن ان الجو جمیل. اب اس میں کیا ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ قالا کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی فعل ہوتے ہیں ان کے بعد انا آتا ہے نا, یہ بتایا ہوا ہے نا. قالا کے بعد صرف ایک قالا ایسا فعل ہے, اس کے بعد انا آتا ہے, باقی سب فعلوں کے بعد انا ہی استعمال ہوتا ہے. ان چیزوں کو نوٹ کریں گے, ہاتھوں سے نکالیں گے, کاپی میں لکھیں گے تو ازبر ہو جائیں گی, بار بار لکھیں, یہ نہ سوچے کاپی ختم ہو جائے گی. الجو جمیل, اب یہ انا جو ہے اس میں تو آپ کا فاعل ہو گیا انا, تو یہ کیا بن رہا ہے الجو جمیل, یہ پورے کا پورا آپ کا مل کے آپ کا مفعول بن رہا ہے. انا ہے, انا کے بعد اس کے بعد جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے وہ انا کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے, انا کا پارٹ بن جائے گا ایک. جی, اور انا کا اسم اور امنا کی خبر, انا کی اسم اور انا کی خبر بن گئی, ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ بن گیا انا کے ساتھ. اب ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ انا جو ہوتا ہے وہ جیسے اللہ زی کے ساتھ اس کا صلہ مل کے تو کچھ بنتے ہیں نا جملے کا پارٹ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے یہ انا بھی جو ہوتا ہے اپنے آگے والے جملے, چاہے کچھ بھی ہو آگے, جملہ فعلیہ ہو یہ, اچھا, اس کے ساتھ مل کے تو پھر یہ جو ہوتا ہے پچھلے جملے کا پارٹ بنتا ہے. تو یہاں پر اس وقت اس کو ایک ہی مفعول کی ضرورت ہے. یہ بک آگے والی بک میں بھی انشاءاللہ میں بک 9-8 پڑھا رہی ہوں نا, اس میں بھی یہ 8 بھی نہیں بلکہ 9, تو اس میں یہ پڑھا رہی ہوں, اس میں بھی اظنو انا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, وہاں پر پھر ایک ہی مفعول چاہیے ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. انا نہ ہو تو 2 مفعول چاہیے, انا ہوگا تو صرف ایک مفعول چاہیے. یہ بات کلیئر ہوگی. اس کے بعد آ گیا اجلس حیث تشاء. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر کیا ہے آپ کا ظرف ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ آپ کا مبنی علی الضم ہے نا, فتح پہ مبنی ہے. اجلس حیث تشاء, حیث چینج ہوتا ہے ظرف, مجھے یہ بتائیں. حیث, جی ٹیچر, نہیں ظرف ہے. ظرف ہے, کچھ ظرف ایسے ہوتے ہیں جو مبنی پہ فتح پہ مبنی ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ دمہ پہ مبنی ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ کسرہ پہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے امسی ہے, اب امسی کو کبھی آپ نے چینج ہوتے دیکھا ہے؟ وہ کسرہ پہ مبنی علی الکسر ہے. وہ یہ حیثو ہمیشہ حیثو رہتا ہے, یا مبنی علی الضم ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ فتح پہ مبنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فتح پہ مبنی ہوتے ہیں, وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پیچھے آئے کچھ تو وہ چینج ہو جاتے ہیں, حرف جر آئے تو وہ چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے اندا وغیرہ ہے. اب فوقہ ہے, فوقہ کو دیکھیں تو فوقہ فوقہ ہی رہتا ہے, تو وہ فتح پہ مبنی ہے. تو کچھ فتح پہ مبنی ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں پیچھے حرف جر آئے تو وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں دمہ پہ, اور کچھ رکھے. یہ بات بھی سمجھ لیں اچھی طرح. اچھا, اس کے بعد یہاں پر اجلس جو ہے, اجلس آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے, اس کا ماضی مضارع کیا ہوگا, امر کیسے بنا بتائیں.
जलसा यजलिसु इजलिस इजलिस, यजलिसु इजलिस, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जबर आती ना तो वो अजलस यजलिसु बाब फाल से होता, जी, वो भी सेम ही होता है, अजलिस होता है, ठीक है, वो भी सेम ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जबर होती है और वो उसका हमजा जो होता है वो वसली नहीं होता, असली हम। प्लीज म्यूट कर लें। अच्छा, तो ये इजलिस बन जाएगा, ठीक है। अगर कसरा देखें और हमजा वसली देखें तो इसका मतलब है बाप सुलासी मुजर्रद से बना हुआ है, इजलिस। अच्छा, हैसु क्या बनेगा, ये आपका जर्फ है, बैठो, यहाँ बैठो, जर्फ मफूलन फीही बन गया, फाइल इसके अंदर ही है। और तशाउ, तुम जहां चाहते हो वहां बैठ जाओ, जहां चाहे बैठ जाओ। तो तशाउ, शाह से यशाउ, तशाउ, ये आपका फेल और फाइल है, इसको मफूल की जरूरत नहीं है, शाह यशाउ तशाउ। तो हैसु जर्फ है और आपका ये इसके अंदर ही फाइल है, हैसु जर्फ है मफूलन फीही, और तशाउ जो है इसको क्या बनाएंगे, आगे एक जुमला आ रहा है, पूरा एक जुमला आ रहा है। तो फिल अमर फाइल हैसु मफूलन फीही, तो इसको क्या बनाएंगे, तशाउ को। ये अलग से जुमला फेलिया आ रहा है, ठीक है ना, जुमला फेलिया बन रहा है, इसका जुमले में कोई जगह नहीं है, ये आपका हो गया है यहाँ पे। तशाउ, जहां तुम चाहते हो, जहां तू चाहे। अच्छा जी, उसके बाद यजीउ की बात आ गई। जा यजीउ में हमजा जो है ये कह रहे हैं या के बाद लिखी जाती है यजीउ, क्योंकि ये रूट वर्ड है, उसको कुर्सी पे नहीं लिखा जा रहा, उसको अलग से लिखा जा रहा है। और इसमें ये या जो है ये रूट वर्ड है, हमजा भी रूट वर्ड है और जीम भी रूट वर्ड है, तो सबको जाहिर करना है। हमजा को अलग करके लिखा गया, उसकी कुर्सी पे नहीं लिखा गया। अगर कुर्सी पे लिखा जाता तो फिर इसका मतलब ये होता कि या जो है वो कुर्सी है, सिर्फ वो रूट वर्ड नहीं है, ये साबित होता। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह इसमें, इसलिए कि दोनों पढ़े जाते हैं, दोनों पढ़े जाते हैं, या भी पढ़ी जा रही है वो रूट वर्ड है, हमजा भी पढ़ा जा रहा है वो रूट वर्ड है, दोनों को पढ़ना लाजमी है, जीम को भी। जबकि लम या जी में चूंकि सिर्फ हमजा पढ़ी जा रही है, या तो गिर जाती है ना, लम या जी, लम करने से क्या होता है उसकी या गिर जाती है, तो ये सिर्फ हमजा रह जाता है पीछे, तो हमजा को फिर कुर्सी चाहिए, ऐसे तो जीम के साथ नहीं लिख सकते, तो इसको फिर कुर्सी पे रखा है, तो इसलिए जब कुर्सी पे आएगा तो उसके ऊपर आएगा, जब कुर्सी के बगैर आएगा तो फिर बाद में आएगा, ठीक है। इसलिए वो या पर लिखी जाती है, और या इसके लिए कुर्सी की हैसियत रखती है। अब इसमें कुछ बातें मैं और भी बता रही हूँ। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि इस या के नीचे क्या है, दो नुक्ते हैं, और इस या के नीचे कोई नुक्ते नहीं है, ठीक, समझ आइए। तो या पर नुक्ते कब होते हैं और कब नहीं होते, आपने देखा होगा। जब या कुर्सी नहीं बनती तो नुक्ते होते हैं। कब दो नुक्ते होते हैं, बताइए दोबारा आवाज। जब कुर्सी नहीं बनती, ये तो बात, ये हाँ, जब कुर्सी, ये तो एक बात हमने यहाँ पे समझ ली ना, इसके अलावा भी बात है ना, इसके अलावा भी बात है, वो जो मैं समझाने जा रही हूँ अभी आपको, वो है यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने देखा होगा कि फी जो है, फी वाली या जो होती है उसके नीचे क्या आता है, दो नुक्ते आते हैं। मुझे क्यों नहीं दे रहे, चले। अच्छा, फी में आपने देखा होगा कि फी की या के नीचे नुक्ते आते हैं। अब आप इला को देखें, इला की या के नीचे आप देखना, इला समाई पढ़ा ना पढ़ा जाता ना लिखा जाता है, यहाँ फी पढ़ा भी जा रहा है, ठीक है ना, इला समाई। तो यहाँ पर एक ये कॉमन है, सब पूरी बात जो मैं कर रही हूँ ये कॉमन है, एक यानी यूनिवर्सल रूल कह लें कि या से पहले अगर जेर आ जाए तो उसको आपने नुक्ते देने ही देने हैं। यहाँ जैसे आई थी ना यजी में, आपने नुक्ते देने ही देने, सही है। तो या से पहले जबर आ जाए तो फिर वो उसमें आपने नुक्ते नहीं देने, यानी अगर आपका अलिफ मकसूरा है तो आपने क्या करना है, उसमें आपने नुक्ते नहीं देने। लेकिन अगर आपका अलिफ मकसूरा नहीं है, वैसे या इस्तेमाल हो रही है। अलिफ मकसूरा कब होता है, जब या से पहले जबर होती है,
یا سے پہلے زبر ہو تو الف مکسورہ ہوتا ہے اس کے اوپر. الہ ہوتا ہے نا جی. یا سے پہلے زبر ہے نا الہ پہ, تو الہ بولتے ہیں نا. جی ٹیچر. تو جب الف مکسورہ ہوتا ہے تو یا کے نیچے کبھی بھی کسرے 2 نقطے نہیں ڈالنے. اور یہ ابھی آپ ناقص پڑھنے والے نا, آپ کو وہاں پہ کام آئیں گے یہ رول سارے جو میں بتا رہی ہوں. کہاں پہ ہم نے, ہاں کہاں پہ ہم نے لگانے ہیں, کہاں پہ نہیں لگانے 2 نقطے. تو یہ پہلے سے سمجھ لے رول یہاں پہ کہ جب بھی پہلے کسرہ آئے گا تو 2 نقطے لگانے. اگر وہ پہلے زبر آ رہی ہے یعنی الف مکسورہ بن رہا ہے تو پھر آپ نے نقطے نہیں لگانے. ٹھیک ہے. جو بھی اسم مکسور ہوتا ہے اس کے نیچے 2 نقطے, جیسے ہدن ہے, ابھی ہدن بھی دیکھ لیں, اسم مکسور ہے نا, 2 زبر ڈال رہے ہیں آپ, یا آپ اس کے نیچے نقطے نہیں لگائیں گے. جب بھی زیر آئے گی یہاں پہ, جیسے فی اور الہ کی مثال یاد رکھیں, اسی طرح یہ جیو کی مثال بھی یہاں آئی ہے. اس میں آپ کا یہ والا جو تھا اصلی, اس سے پہلے زیر آ رہی ہے, زیر تو اس سے بھی پہلے آ رہی ہے, زیر تو اس سے بھی پہلے آ رہی ہے نا, بٹ یہاں پر یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ کرسی بنے گی تب اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی. بے شک زیر آ جائے پیچھے, اس کے نیچے نقطے نہیں آئیں گے. دو وجہ سے کوئی نقطے نہیں آئیں گے, ایک تو وہ کرسی بن جائے, اور ایک وہ الف مکسورہ بن جائے تو نقطے نہیں آئیں گے. اور باقی پیچھے زیر آ رہی ہے تو آپ 2 نقطے لگائیں گے. اب جہاں جہاں بھی چیز آ رہی ہے آپ نے غور کرنا ہے. 2 نقطے یا کے نیچے کب آ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ہو کے سارے رول سکھائے تھے, ہو کے اور ہوم کے, ہے نا. وہ کب ہما بنتے ہیں, کب وہ ہما بنتے ہیں, ہم بنتے ہیں, وہ میں نے بتائے تھے. ہو کب الٹا پیش زیر لیتا ہے, وہ سب چیزیں میں نے بتائی تھی. تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جہاں جہاں چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ اچھا یہ یہاں آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, کون سا رول ہے, پیچھے کیا آ رہا ہے, کیوں زیر آ رہی ہے, ہم کیوں ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے یا کو بھی دیکھنا. یہ اتنی باریک بینیاں جو ہوتا ہے نہیں, کوئی نہیں بتاتا. پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں لکھنے میں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے 2 نقطے لگانے ہیں یا نہیں لگانے یا کے نیچے. تھینک یو ٹیچر. ٹھیک ہے نا, اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی ایکسٹرا. بہت اچھا اب شکریہ. یہاں پر نمبر 5 پڑھ لیں, شفا کا. اچھا اب یہاں پہ شفا آیا ہے, یہاں پہ شفا آیا ہے, تو اس میں آپ اردو میں کیا یوز کرتے ہیں لفظ, شفا کرتے ہیں یا شفا کرتے ہیں؟ شفا. شفا کرتے ہیں نا, اللہ آپ کو شفا دے, ہے نا. ہاسپٹل کا نام بھی شفا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شفا ہاسپٹل. شفا نہیں رکھا جاتا. شفا کیوں آیا ہے یہاں پہ؟ شفا تو لفظ ہوتا ہی نہیں, شفا کا مطلب تو گڑھا, جہنم, وہ سب ہوتا ہے نا, جو بھی ہے کنارہ. وہ ہے ٹیچر, فیل ہے, فعل اور ماضی ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین فا یا, ہے نا. تو اب یہ کہ یا الف بدلی ہے نا, تو شفا, جیسے آپ کا یہاں جا آ بھی تھا نا, جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ تھا, تو یہ جا آ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا شین فا یا اس سے بنا ہوا ہے. اور اس میں آپ کا یہ ماضی. ہاں ایک بات اس میں اور ہے کہ جب بھی آپ کا ضمیر مفعول بنتی ہے تو اس کو پہلے ہی فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ رولز بھی میں نے پڑھائے تھے آپ لوگوں کو کہ فعل, فاعل اور مفعول لانے کے 4 رول ہوتے ہیں. 4 رول ہوتے ٹیچر ہیں. پڑھائے تھے, پڑھا ہے نا, یاد ہے نا. یا تو سارے کے سارے اسم ظاہر آئیں گے, سارے کے سارے ضمیر آئیں گے, فاعل اور مفعول فعل. یا پھر کیا ہوگا, وائس ورسا ہوگا, یعنی ضمیر آپ کی مفعول کی ہوگی اور اسم ظاہر فاعل ہوگا. ایسی صورت میں ترتیب بدل جاتی ہے, اس کو پہلے لا کے لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ الگ نہ پڑی رہے. فاعل پہلے لائیں گے تو غلط ہو جائے. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں فعل اور فاعل کی ترتیب برقرار رہتی ہے تینوں صورتوں میں. پھر شفا ان, اب یہ کون سا بنے گا؟ شفا اللہ شفا ان کاملا. مفاعل خمسہ پڑھے ہوئے آپ لوگوں نے؟ جی ٹیچر, یہ مصدر کو لے کے آئے نا یہاں پہ, مصدر کو اسی فعل کے روٹ ورڈ سے مصدر لائے مصدر تو پھر مفعول مطلق, مفعول مطلق. ہاں مفعول مطلق, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے صفت آ رہی ہے کاملا, اس کی صفت آ گئی, ٹھیک ہے نا. کاملا یہ بھی تاکید کے لیے آتی ہے پھر صفت. پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی ہے, وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لا ینبغی. اب اس کا ماضی کیا ہوگا؟ لا ینبغی. قرآن مجید میں اسی طرح یوز ہوتا ہے لا ینبغی. اچھا اس میں جب آپ تجوید میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ وہ نون کے بعد با آ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے اقلاب, کیا کون سا رول استعمال ہوتا ہے؟
नून के बाद उस नून को नून के बाद बा है तो इकलाब मीम में का, इकलाब नहीं नहीं को नो मीम से बदल के नो पढ़ते हैं, मीम में बदल देते हैं। हाँ तो इकलाब ही हुआ ना, मीम से मीम में बदल के बदल पढ़ते हैं। इकलाब हुआ ना। अच्छा तो अब ये क्या है, इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप ग्रामर पढ़ रहे होते हैं ना या फिर इस तरह का, तो आपको कुरान में सबसे ज्यादा यहाँ पे तजवीद के रूल्स, हदीस में भी लिखने जरूरत की जरूरत है। हाँ पढ़ने की भी जरूरत होती है, सीखने की भी जरूरत होती है, क्योंकि मीनिंग कुछ से कुछ हो जाता है फिर। तो हदीस में भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं। तो ला यम्बगी मैंने तो वैसे ही पढ़ दिया, मेरे चढ़ा हुआ जुबान पे, लेकिन आप ला यम्बगी भी पढ़ सकते हैं। तो अब ला और यम्बगी ये मुजारे के नहीं चाहिए, अच्छा मुनासिब नहीं है, इसके ये मानी होते हैं, यानी लायक नहीं है। ला यम्बगी उसको लायक नहीं है ये बात, उसको सूट नहीं करती ये सही, बात, उसके मुनासिब नहीं है, ये सूट नहीं जेब करती, नहीं देती। जेब नहीं देती, ठीक है ना। तो ला यम्बगी जेब नहीं देती, तो उसको जेब नहीं देती, फिर आगे जिसको भी देनी हो जेब नहीं देती, वो हम इसका सीगा बदलते जाएंगे। मुजारे है ये, ला के साथ क्या आएगा, मुजारे आएगा। तो उसका ये मतलब है ला उर्दू में भी टीचर ऐसा होता है ना, जैसे तंबीह है, अच्छा तंबीह में भी हम कहते हैं। नहीं नहीं तंबी और लफ्ज है, उसका रूट वर्ड भी और है, इसका तो रूट वर्ड डिफरेंट है ना नहीं इसका। वो नून, वो इखलाब के रूल की बात कर रही हूँ टीचर, बस हाँ वो अच्छा उसकी बात। अच्छा बागा ये या इसका क्या रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड है ना, तो इसलिए देखिए इसके नीचे दो नुक्ते आए, जो या असली जी, होगी ना, रूट वर्ड कैसा होगी, उसके नीचे दो नुक्ते लाने आपको। बगाया यम्बगी, हाँ, इम्बगा यम्बगी कौन सा बाब बनता है, इम्बगा यम्बगी, इम्बगा यम्बगी, कौन इफला बाबे फाल में, बाबे, इफाल नहीं बाबे बनता, इफाल में कहाँ नून आती है, नून कहाँ फाल आती है। में, इम्बगा यम्बगी, रूट वर्ड देखें बागा यही या है ना, तो कहाँ नून आती है बाबे फाल में, कहाँ से आती है, नहीं आती, ठीक है। इनफाल इनफाल हाँ मैं इनफाल ये चाह रही थी कि आप खुद बोले इनफाअला यनफाइलु, ठीक है, इनफाल, तो उसी से बना हुआ है बागन। अच्छा ला यम्बगी लित्तालिबी अन यगीबा, अब असल चीज है ये वाली जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, यम्बगी तो सिखा ही रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं कि अन यगीबा, अन हुरूफ नासबा में से है, मुजारे यगीबू होता है, यगीबा कर देता है, ठीक है। और फिर अन के बाद मुजारे आ जाए, मंसूब आए, तो फिर ज़ाहिर मंसूब ही होता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो आपका मस्तर का मानी देता है। तालिब इल्म के लिए मुनासिब नहीं है कि वो गैर हाजिर हो, नहीं है मुनासिब किसी स्टूडेंट के लिए कि वो गैर हाजिर हो, कि वो गैर हाजिर हो, ठीक है। ला यंबगी ला का अन तकूला हाजा, नहीं जेब देता तुमको कि तुम ऐसी बात करो, तुम कहो ये बात, तुम ये कहो, ठीक है। जो लफ्ज़ी मतलब भी आना चाहिए और दूसरा भी आना चाहिए। अब यहाँ पे भी अन तकूला क्या है, वो आपका मस्तर मुअव्वल बन के मफूल बन रहा है, यहाँ भी मफूल बन रहा था। ये मस्तर मुअव्वल जो होता है ना, ये मंसूब होके मफूल ही बनता है, ठीक है ना। एक वो मफूल होता है जो सिंपल सिंपल होता है, जैसे यहाँ पर का आ गया था, ठीक है ना, या यहाँ पे शिफा आ गया था। एक मफूल वो होता है जो कि अन के साथ आता है, अन के बाद मुजारे आता है, उसको मस्तर मुअव्वल कहते हैं, और वो भी मफूल बनता है जुमले में, मस्तर के मानी में होके। मस्तर सब कुछ बन सकता है। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि माता जो है ये दो बाबों से आता है। अच्छा कुरान मजीद में ये दोनों बाबों से यूज हुआ है, इसलिए पढ़ाया गया आपको यहाँ पे। माता यमूतु भी होता है और माता यमातु भी होता है। आप जरा बताइए मुझे, माता यमातु कौन सा बाब बनेगा, यमूतु तो बनेगा ना आपका काला यकूलू, वो तो आसान है। माता यमातु, माता यमातु नामा यनामू, कौन सा बाब है नामा या नामू, नामा यनामू है, समिया यस्माऊ, समिया यस्माऊ, जबर आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे जेर आ रही है, ठीक है। यनामू में जबर आ रही है, फतह आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे। अच्छा अब इनकी गर्दान भी आपको आनी चाहिए, सही है। नामा यनामू से क्या बनेगा, नम बनेगा, ठीक है। फिर नमना नमता वो सारा बनेगा नम से, और इसका अमर भी नम बनेगा, सो जाओ नम, निम नहीं होगा नम। अच्छा जी, और मुजारे मफतूल ऐन आता है।
اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ماضی مکسور العین یعنی سمیع اور مضارع جو ہے وہ آپ کا یسمعو فتح کے ساتھ ماتا یماتو. اچھا جی یماتو اس صورت میں ماضی کا پہلا حرف متحرک ضمائر کی طرف اسناد کی صورت میں مکسور ہوگا. تو پھر کیا بنتا ہے ہمارے پاس جب یہاں پر ہم آئیں گے تو کیا ہو جائے گا اس صورت میں کیا ہوگا میم آئے گا. جب آپ سمیع ہوتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے سمیع یسمعو یسمعو سمیع یسمعو اسمع ہے نا فالا یفالو فالا یفالو کیا ہوتا ہے فالا یفالو فل 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 آتا ہے تو یہاں مت آئے گا. نہیں مت نہیں آ رہا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مت آئے گا یہاں پہ. مت آئے گا. تو یہ ہم نے باب تو نہیں غلط بنایا. جیسے یہ ہے نا اس کا ماضی کیا ہے ماتا کا کیا مت تو بنے دریبا یدریبو میں آتا ہے دریبا یدریبو میں آتا ہے تو پھر یہ اسی سے تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نامہ دربا یا ناموں کی طرح ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح تو یہ تو اسی میں آتا ہے نا باب سمیہ میں ہی آتا ہے. نہیں دربا یدربو اس کا الٹا ہوتا ہے. اچھا اس صورت میں ماضی کا پہلا حرف متحرک ہے ٹھیک ہے نا متحرک ضمائر کی طرف وہ جو ہوگا ہاں تو وہ کس میں چینج ہوگا وہ زیر میں چینج ہوگا ٹھیک ہے. اور وہ کیا بن جائے گا متو بن جائے گا. اور یہ متو کتنے بار آئے گا یہ قرآن مجید میں 9 بار آیا. کتنا زیادہ یوز ہوا ہے یہ 9 بار آیا متو کا لفظ اور یہ باب سمیع سے ہے. اچھا اب رہی بات کہ نیم کے نیچے زیر کیوں آیا کیوں آیا ہے. اچھا اب یہ والا سمجھ آ گیا نا اس کا تو کوئی مشکل نہیں یہ تو متو ہی ہوگا نا متنا ہی ہوگا یہ تو سمجھ آ گیا کالا یا کولو کا. اس کا مسئلہ رہ گیا یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں متو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ کا جو ہم اپنے اوریجنل رولز کی طرف جا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتائے تھے میں نے کو یہ بتایا تھا کہ جب کالا یا کولو ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نسل تو آپ نے پیش لگانی ہے اور باقی سب میں آپ نے کیا لگانی ہے زیر لگانی ہے بتایا تھا نا جی باقی ٹیچر جتنے بھی باب ہوں گے ان میں زیر لگانی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ زیر آ رہی ہے. تو پھر اب یہاں پر یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا خف کیوں آ رہا ہے خافا یا خافو خف کیوں آ رہا ہے لا تخف تو وہ کیوں آ رہا ہے تو خافا یا خافو جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف زبر آ رہی ہے. کون سا باب بنتا ہے خافا یا خافو خافا یا خافو دونوں طرف زبر تو فتح یفتح بنتا ہے نا فتح یفتح میں ہوتا تو ہے. جب آپ فتح یفتح ہوگا تو پھر اس میں آپ کا کیا آئے گا زبر آئے گی صرف اس میں آئے گی ٹھیک ہے. اور جب آپ سمیع ہوگا یا دربا ہوگا تو اس میں کیا آئے گی زیر آئے گی. اچھا سمجھ آئیے جی تو یہاں پر یہ نوٹ کر لیں میں نے بتایا تھا کہ کالا یا کولو باب ہوگا تو اس میں پیش آئے گی. اس کے علاوہ 2 باب جو ہیں سمیع اور آپ کا دربا ان دونوں میں زیر آئے گی اور خافا یا خافو کے بارے میں سن لے کہ اس میں پیش آئے گی لا تخف خف. تو یہ آپ جب آپ ایکسرسائزز کریں گے نا اپنی بک کی تو یہ ساری چیزیں آپ کو روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی. صرف یہ کہ میں نے آپ کو ایکسرسائزز کروائی نہیں خود مسئلہ یہ ہو رہا ہے میں ٹائم سیو کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو بک کروانی پڑے گی تاکہ یہ سب چیزیں آپ پہ نہ ہو جائیں. دیکھیں اب یہ کون سے باب ہیں 3 نامہ یا نامو اچھا یہ مجھے بتائیں نامہ یا نامو کون سا باب ہے نامہ یا نامو جو ہے وہ سمیع یسمعو نویما یا نامو ینبمو ہے ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے نم آیا ہے. اب آپ دیکھیں ماتا یا ماتو میں وہ کہہ رہے ہیں ماتا یا ماتو جب وہ بنا رہے ہیں اسی باب سے سمیع سے تو وہ وہاں پہ کیا لگا رہے ہیں وہ زیر لگا رہے ہیں متو کر رہے ہیں وہ متو کر رہے ہیں اسی باب میں کر رہے ہیں نمتو اور کیونکہ یہاں پر آپ کا کیا ہے نا انتا نمتو تو نم کیسے آیا یہ بھی تو دیکھیں نا
निम कैसे आया? यहाँ तो नम आ रहा है अमर में, यहाँ निम कैसे जी आ रहा है? इसी वजह से वो मृत्यु हो रहा है यहाँ पे ठीक बाप समिया से, समझ आइए। अमर जो है वो जी नम बनेगा, नम बनेगा, लेकिन वो जो है वो आपका ज़ेर से ही आएगा। माजी के सीगे ना, उनमें हम्म, जो वो उनमें छठे सीगे के उसमें हाँ ज़ेर आएगी। हाँ, तो आपका फिर क्या हुआ? फतहा बाब यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ क्या बाब आपके यूज हुए? 3 बाब यूज हुए। ये आपका काला यकूलू है, ये वाला आपका कौन सा है? दरबा यदरिबू, ठीक है, सारा ठीक यसीरू वाला, बा यबी वाला, और ये वाला आपका क्या है? तीसरा वाला बाप समिया यस्माऊ। तो चौथा बाप खाफा या खाफू निकाल दें, ये खाफा या खाफू नहीं है, ये नवीमा या नवीमा बाप समिया समिया, यस्मो। ठीक है, और ये नाम से हो गया। इसी तरह से आपका माता या ठीक, मविता, समझ गया मविता, मविता है, मविता, और आगे क्या होगा? यमवतु, उससे आपका क्या बन जाएगा? यमवतु, ये सारा यमोतु यमवतु बन जाएगा, और यमाउतु बन जाएगा, और फिर बहुत से पहले जबर हो तो अलिफ में चेंज करके यमातु बना देते। करके बता दूं फिर एक दफा? इसको बनाए, आप खुद बनाए। अभी क्या बनेगा जब इसको हम इसके हरकत पीछे करेंगे? तो ये क्या बन जाएगा? यमौतु बन जाए। मेरे बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए यमौतु, आगे आगे चले। यमौतु, अब क्या है? वो से पहले जबर आ गई तो इसको अलिफ में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? पहला स्टेप ये था कि आपने इसको, पहला सबसे पहले ये होता है कि माजी में आपने नवी माँ को आपने किस में चेंज किया? नामा में चेंज किया। ये पहला रूल है। अजवफ का पहला रूल क्या है? कि आपने नवी माँ है, हर फेलत से पहले जबर आ रही है, तो आपने उसको अलिफ में चेंज करके नामा बना लिया। फिर मुजारे में आते हुए आपका यमूतु बना, यमौतु बना, ठीक है। क्या बनता है? मविता यमवतु, यफ अलू, समिया यस्माउ। तो यमवतु और इसको यमौतु किया। अब आपने क्या करना है? ये अभी सही नहीं है, इसके में एक स्टेप और इसमें लेना है अभी। अगर यमूतु होता तो कोई जरूरत नहीं थी ना हमें चेंज करने की, काला यकूलू में तो नहीं चेंज करते ना, लेकिन यहाँ पर अभी हमें चेंज करना है, क्योंकि वो से पहले क्या आ रही है? जबर आ रही है, वो उसको डिसलाइक करती है। तो हम वो को किस में चेंज करेंगे? अलिफ में चेंज कर देंगे। या फिर आप ऐसे करें कि आप वो से पहले पेश कर दें। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आपने बनाना है यमातु, तो वाव को अलिफ में चेंज, पिछली वाली हरकत के मुताबिक इसको चेंज कर देंगे, यमातु हो जाएगा, ठीक है। अब यमातु बन गया। अभी आपने क्या बनाना है? अब आपने क्या बनाना है यमातु से? अब आपने बनाना है छठा सीगा। किस वजन पे बनेगा? फाइलना के वजन पे डालना रूट वर्ड। फाइलना, फाइलना, क्योंकि ये बाब आपका कौन सा है? बाब समिया है। फाइलना पे डालें, तो इसमें क्या डालेंगी आप? क्या बन जाएगा? यविमना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक बस पकड़ने की देर है। अब आप इसको करें, कैसे करेंगे? वो के नीचे जेर है जी, हाँ, तो उसको क्या करेंगे? हमने क्या बनाना है? नविमना डाला है ना टीचर आपने? हाँ, तो यविमना नहीं, नविमना बनाना था ना। नविमना बना, यहाँ यविमना डाल दिया मैंने। नविमना, इसको हटा दे, नविमना हो गया। अब बनाइए, यहाँ जेर है, यहाँ पे तो जबर ही आएगी नून के ऊपर। अब क्या करना है? ना विमना, तो इस जेर को किधर करेंगे? या तो इसको आप ऐसे करेंगे, पीछे ना करें, बल्कि इसको क्या हो जाएगा? ये वो से पहले जबर आ रही है, तो इसको आप अलिफ में चेंज कर दें, नाम ना बन जाएगा, नाम ना बन जाएगा।
اور اب کیا ہو جائے گا؟ ابھی کیا کریں ایک گے؟ ہر پیلت گرا دیں گے، نمنا بن جائے گا. نمنا. تو ہم نے نم نہیں بنانا ہے، ہم نے نم، یہ نم جو ہے یہ تو امر ہے نا، ہم نے تو نم بنانا ہے نا. تو پھر کیسے کریں گے اس کو؟ یہاں پہ فعلنا کے وزن پہ یا فعلنا کے وزن پہ ڈال لیں، جس پہ بھی ڈالنا ہے آپ اس کو ڈال کے روٹ ورڈ کو نومنا بنا لیں. چلے نا. اچھا آپ نے یہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کے اوپر نہیں جائیں گے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہاں لگانا کیا ہے. جیسے کالا یا کولو کل پہ آپ پیش ڈالتے ہیں نا، جی اس تو میں یہاں زیر ڈالتے ہیں. تو یہ واو پہ چھٹے زیر، سے واو کے نیچے زیر ہے نا، تو آپ نے یہاں زیر ڈالنی ہے، تو یہ نمنا بنے گا. ٹھیک ہے، وہ گر جائے گی، واو کے اوپر سکون آ جائے گا حرکت پیچھے کر کے، تو یہ گر جائے گا تو آپ کا نمنا ہو جائے گا. تو یہاں نم آئے گا اور امر میں نم آئے گا. یہاں پہ آپ دھوکھا کھا رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز جو ہے اس کو آپ نے اسی طرح خافا یا خافو میں بھی یہی ہوگا، خفیفہ یا اس کے میں بھی جو ہے نا وہ باب سمیہ سے یسمعو سے بنتا ہے وہ بھی، تو اس میں بھی آپ کا یہاں خف آئے گا، خفتو خفنا سب بنے گا، اور یہاں پہ خف آئے گا امر. امر میں جا کے فرق ہو رہا ہے، یہاں فرق نہیں ہو رہا. یہاں پہ تو تینوں پہ، ان دونوں پہ زیر آ رہی ہے، ان پہ زبر آ رہی ہے. جی ٹھیک جی ہے، جی تو اب سمجھ آئیے کچھ چیز کے نہیں آئی. نویمنا سے ہم نے جی کیسے ٹیچر، بنایا، نویمنا سے ہم نے نمنا کیسے بنایا؟ کیونکہ چھٹے صیغے میں ہم نے زیر دینی ہے، دینی تو دینی ہے، وہ جو ہم نے ساری چیزیں میں نے آپ کو زیر سکھائی نا، ہی وہ ذہن دینی میں ہے. رکھنی ہے آپ نے. تو جی ہم نے کیا کرنا ہے زیر یہ، دے. ہاں ان دونوں بابوں میں آپ نے زیر ہی دینی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ کالا یقولو میں صرف پیش آئے گی، باقی سب میں زیر آئے گی. تو باقی دو ہی باب ہیں، دونوں میں زیر دینی ہے آپ نے. چھٹے سیغے میں، چھٹے سیغے کی بات ہو رہی ہے، امر کی بات نہیں ہو رہی. امر میں تو جو بنے گا وہی بنے گا، نم بنے گا. آپ بنا کے دیکھنا نم ہی بنے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ بنا کے دیکھیں تو وہ نم ہی بنتا ہے، یا ناموں سے بنے گا نا، بنا کے دکھایا بھی تھا میں نے. امر نے صرف ماضی کے چھٹے صیغے میں زیر دینی ہے. چھٹے سیغے میں سب پہ زیر آئے گی سوائے یا کالا یا کولو کے. بس یہ بات یاد رکھ لیں تو زیر دے دیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہر طریقے سے میں نے پڑھایا ہوا ہے نا آپ کو. تو یا ناموں سے میں نے آپ کو تناموں سے بنا کے میں نے نم بتایا تھا نا، امر. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کھو جاتے ہیں یا نیٹ چلا جاتا ہے. نہیں ٹیچر مجھے سمجھ آ رہی ہے. بالکل آپ کو آ جائے نا، ایک کو آ جائے تو میری محنت وصول ہو جائے. باقی لوگ تو جتنا ٹائم لگائیں گے وہ پھر کریں گے نا. نویمنا، یہاں سے آپ نے نم بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اس کو آپ پیچھے کر دیں، یہاں سکون آ جائے گا تو یہ آپ کا گر جائے گا تو نمنا بن جائے گا. نویمنا، فعلنا کے وزن پہ آپ نے روٹ ورڈ ڈالا، نویمنا بن گیا، تو یہ نم بن گیا آپ کا. پھر ابھی آپ بناتی جائیں، نمنا، نمتا، نمتما، یہ سارے اسی سے بنے ہوئے. نمتا، نمتو، نمنا. اور امر کیسے بنا ہے؟ وہ تنامو سے بنا ہے، تنامو. اب آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو گرائیں گے، یہاں پہ زبر ہے، اس کو سکون دیں گے جو امر کا طریقہ ہے. تو پھر آپ کا یہ بھی یہ الف بیچ میں سے گر جائے گا تو یہ نم بن جائے گا. چلے ساری باتیں کلیئر ہیں؟ جی ٹیچر الحمدللہ. ابھی بھی کوئی مشکل ہو کہیں بناتے ہو، اپنا پارٹ ضرور ڈالیں. جب تک نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر کام نہیں ہوگا. اور پریکٹس جو ہوتی ہے وہی پرفیکٹ بناتی ہے انسان کو. میں اس لیے اس پہ زیادہ زور دے رہی ہوں کہ یہ مشکل ہے. یہ سمجھ جائیں گے نا، 3 ہی تو باب ہیں جس میں سے 2 جو ہیں وہ جو فواوی میں آتے ہیں، 2 جو ہیں جو یائی میں آتے ہیں. 3 باب ہیں، ان کو ڈیوائڈ کر لیں. کون کون سے واوی میں آتے ہیں، کون کون سے یائی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹیچر، آپ نے بتایا تھا کہ اجوف واوی میں جو ہے وہ نصرہ ینصرو، سامیہ. ٹھیک ہے ضربہ یضربو اور سمیع یسمعو، یہ ہاں 3 باب ہیں جن میں سے نصرہ ینصرو اور سمیع یسمعو
अजवफ में ज्यादा आएंगे। आते हैं अजवफ। अजवफ याई में आते हैं, ठीक है ना। ये काला यकूलू जो है ये तो सिर्फ उसी में आता है ना, आपके अजवफ में ही आता है। ज़ारा यज़ूरू जितने भी आप वर्ड पढ़े, अब ये पे लेसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इस लेसन को कंप्लीट ही करेगा, खुद अपने ओन पे करेगा, कोई की नहीं यूज करेगा, वो कामयाब है। और ये तो मैंने आपको इंशाल्लाह। अंदर की बातें बताई है ना, जो सारी कैसे कोई लफ्ज कैसे बनते हैं, जैसे नम कैसे बना, निम कैसे बना। सुभान उन्होंने अल्लाह। तो आपको फाला या फूलू फुल फुल ना, है ना, तो वो कर दिया ना, जी जी। उस तरीके से उन्होंने शॉर्ट करके बता दिया है, फाला या फूलू फुल, और उस तरीके से जो मैंने बताया आपको। और इसी तरह से आपका दूसरा वाला जो है वो आपका नाम बा या बी सारा या सीरू सिर, ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो आपका बाप समी है, उसमें जबर आती है चूंकि, तो इसलिए आपका वहां पे निम बनेगा, निम जेर ही लगानी है, ठीक है। जब आप अमर बनाएंगे तो वहां पे आपका नम बनेगा। आपने देखा या नम बना है, तनामू से जी नम जी बना है जी ना, तो निम और नम में जी। फर्क करना है। तो यहाँ पे हम निम जो है वो छठा सीगा है और हाँ, नम जो है वो फेले अम्र है। तो मैं आपको बनवा रही थी वो फतहा पे ले गई थी ना, फतहा तो आते नहीं, सिर्फ 3 बाब आते हैं। तो क्योंकि मैं यही समझ रही थी कि यहाँ पे शायद ये जो है ना निमता आता है तो निम ही आएगा आगे भी, ठीक है। तो यहाँ नम आ रहा है, ये फर्क करना है। यहाँ पे सब जेर आ रही है, अमर में भी जेर आ रही है, बट यहाँ पर चूंकि जबर आती है ना, या खाफू है तो खफ आएगा और नम आएगा, नामा या नून से नम आएगा। तो ये एक पॉइंट और क्लियर हो गया आपका, बाकी चीजें भी क्लियर हो गई इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये वर्ड हमने पढ़े थे, ये बहुत ही आसान है, इनको याद कर लेना। जुबन किसे कहते हैं आपको पता है? जुबन क्या होता है? चीज को कहते हैं, जो अरब में रहते हैं उनको पता है। दकीक आटे को बोलते हैं, जो आटा यूज करते हैं ना उसको दकीक कहते हैं। अच्छा, ये वर्ड मुश्किल है। जैतून जो होता है ये तेल होता है, जैतून से निकला है ना, जैतून है ना, उसी से जैत। मिल्हुन नमक को कहते हैं। अदसुन आपकी जो दाल होती है ना, वो हाँ, जो अदसा आपने कभी देखा होगा, कभी स्कूल में कहीं कार्व जो वो होता है, शीशा सा होता है, क्या होता है, माइक्रोस्कोप। हाँ माइक्रोस्कोप, उसमें चश्मे में भी लगाते हैं ना, तो वो जो है उसी से है, ठीक है। बकालुन जो है ये आपका ग्रोसर को कहते हैं, ग्रोसर को कहते हैं, ग्रोसर। एक होती है बकाला, बकाला गोल ताकि साथ होती है, स्टोर होता है जिसपे सब्जियां वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। बेइदतुन अंडे को बोलते हैं, और जमा इसकी बेइदुन है। एक बीद भी लफ्ज होता है, अय्याम बीद, बीद अय्याम बीद, बेइदुन वो जमा है, ठीक है, वो भी जमा है बीद, ठीक है। गाबतुन, और गाबतुन जंगल को कहते हैं। ये सारे वर्ड मुश्किल हैं। कितारुन ट्रेन को कहते हैं। बुखारुन बुखार को कहते हैं। स्टीम को भी किसको कहते हैं टीचर? ट्रेन होती है ना, कतार में होते हैं ना डब्बे सारे, उसी से वो थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि ये कितार है, हम कहते हैं कतार बनाओ, तो वो ट्रेन बनाते हैं ना, हम और क्या बनाते हैं। ठीक। बुखारुन ये स्टीम का इंजन जो होता है, स्टीम वाला, ठीक है। पहले जमाने में स्टीम वाले इंजन होते थे। बुखार को बुखार क्यों कहते हैं? कि स्टीम हो जाती है बंदे के अंदर, भाप हो जाती है, थोड़ी गर्माइश हो जाती है, हरारत हो जाती है। फाकी हानी किसको बोलते हैं? ये फ्रूट ग्रोसर होता है, फ्रूट सेलर को फाकी हानी, फाकी हतुन से। गदा उन जो होता है, ये आप इसको आप लंच भी कह सकते हैं, डिनर भी कह सकते हैं, ठीक है। बल्कि ब्रंच कह लें तो ज्यादा बेहतर है, नाश्ता भी और जो चीज बीच में होती है। मुनतसिफुन ये होता है निस्फ नाइट जो होती है, मिडनाइट। हैसु यम्बगी ला यम्बगी, यम्बगी के साथ ला लगा तो ये मजूम हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सेम ही है, ला यम्बगी। अच्छा जी, ये असल में यम्बगी यू होता है, तो पेश लिखी नहीं जाती ना, यम्बगी यू होता है ना,
جب مضارع بنتا ہے تو اس میں پیش آتی ہے آخر میں کہ نہیں آتی؟ جی ٹیچر آتی ہے. اصل میں یہ ینبغی یو ہوتا ہے، لیکن اب یہ کیا ہے آپ کا یہ روٹ ورڈ ہے، اس لیے آپ نقطے آ رہے ہیں. اچھا اب لم کے یہاں ساتھ آئے، آ کے لم آ کے ساتھ آئے. ہاں اب یہ یا جو ہے اس کے اوپر سے دمہ گر گیا یہاں پہ، تو لا ینبغی، ٹھیک ہے، تو وہ جو یہ لا ناہی ہے اور اس کے اوپر سے پیش گر گئی تو یہ سیم رہ گیا. اچھا جی آگے کیا ہے؟ غلبہ. غلبہ جو ہوتا ہے یغلبو، یہ پتہ ہے آپ کو، کذبہ یکذبو پتہ ہے، کوئی اور لفظ تو نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. کامل ان کمپلیٹ، صداع ان سر درد کو کہتے ہیں، ہیڈک، مشغول ان ذوالقعدہ تی، یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا ذوالحج اس طرح سے آتے ہیں، یہ مضاف ذو ہمیشہ مضاف بنتا ہے نا، تو آگے جو بھی آئے گا ذوالقعدہ ہوگا، ذوالحج ہوگا، جو بھی ہوگا وہ زیر لے گا لازم. اسی طرح صورتوں کے نام جو ہیں وہ آتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں دعا کر لیتے ہیں. یہ پڑھانے سے فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کلاس سے بھی، اور میں اس ٹاپک کو ختم کر رہی ہوں. ابھی آپ کا سارا کام ہے، میں نے ایک چیز بتا دی اس میں، آپ کو ہر طریقے سے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے نا؟ تو چلیے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا ایک بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ اگر میں سیٹرڈے کو اسی وقت کلاس لے لیا کروں آپ کی، تو آپ لوگوں کو اگر ایک دو لوگ بھی آ جائیں کلاس لے لیں، انشاءاللہ زیادہ بھی آئیں گے. ابھی بہت سے لوگوں کو آج پتہ نہیں کہ کلاس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ٹائم چینج ہوا ہے نا. تو اگر آ جائیں تو 3 بجے پاکستانی ٹائم ہے اور سعودیہ میں 1 بجتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس صبح کے 5 بجتے ہیں. جب میرے پاس 6 بجیں گے تو آپ لوگوں کے پاس 4 بج جائیں گے پاکستان میں، ٹھیک ہے، مشکل ہو جائے گا. اور سعودیہ میں 2 بج جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کسی کا فائدہ ہوگا کسی کا نقصان ہوگا، لیکن ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے. میں فیبرری 13 سے میرا چینج ہونا ہے سب کچھ، نہیں مارچ 13 سے، تو ابھی بہت ٹائم ہے میرا ٹائم چینج ہونے میں. تو ابھی تو یہی ٹائم رہے گا، ٹھیک ہے. تب تک میرے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر کچھ اور سوچ لیں گے، ٹھیک ہے. تو 1 مہینہ میرے لیے تھوڑا ٹف ہے کہ ان کو ٹائم مجھے ہر وقت دینا ہے. تو ابھی تو آج نہیں تھے تو میں نے پڑھا دیا، ٹھیک. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین.